بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب، فیس بک اور سوشل میڈیا کے دوستوں، چند مہینوں سے میں غائب تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں CSS کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ الحمدللہ میں نے CSS 2022 کا امتحان دیا۔ 12 مئی سے لے کر 17 مئی تک 6 دنوں میں مسلسل 12 پیپر صبح و شام بلا کسی تعطل کے میں نے CSS کے پرچے دیے، ایک نیا ایکسپیرینس حاصل کیا اور اس نئے سفر میں ایک پہلی سیڑھی چلا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ محنت اتنی خاموشی سے کیا کرو کہ آپ کی کامیابی سارے زمانے کو آپ کی اچیومنٹس اور آپ کی محنت کے بارے میں بتائیں، لیکن ہم تھوڑے عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، ہم تھوڑا الگ سوچتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ جب آپ اپنی محنت، اپنی سٹرگل لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا، تو لوگوں کی دعائیں اور ان کے دلوں سے نکلی ہوئی نیک تمنائیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں، اور جب یہ نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کا ساتھ دینا تو آپ کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، آپ کو آپ کی منزل مل جاتی ہے۔ یہ ہماری دعائیں آپ کے لیے اور آپ کی دعائیں ہمارے لیے ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کا بیڑا پار کرواتے ہیں۔ تقدیر بھی تو اسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے نا، تقدیر بھی اسی چیز سے آپ کی منزل تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے۔ تو اس فلسفی کو لے کر، اس سوچ اور اس نظریے کو لے کر میں اپنا تجربہ، یہ ہنسی لمحات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کچھ آپ کی بھی اصلاح کر سکوں اور کچھ آپ ہماری اصلاح کر سکیں۔ CSS 2022 یہ امتحان، یہ پرچے، یہ اتنی بڑی بلا، لوگ کہہ رہے تھے آپ نہیں کر سکتے CSS، اس طرف نہ جائیں، آپ ایک پیپر بھی نہیں دے سکتے، 2 پیپر دے دیں گے، 3 دے دیں گے، 4 دے دیں گے، اٹھ کر واپس چلے آئیں گے۔ ٹائم ویسٹ نہ کریں، اتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اتنے نوٹس، ان ڈیپتھ انالیسز، دنیا کے کسی کونے میں کوئی واقعہ رونما ہو تو ان پہ گہری نظر رکھنی ہوتی ہے، 24/7 پڑھنا ہوتا ہے، دن میں 20 گھنٹے پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ نہیں کر سکتے، ساری زندگی آپ نے سفارشیں لگوائیں، آپ نے رٹے لگا کر ڈگری لی، آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا، نہیں کر سکتے، نہ جائیں۔ بلا بڑی تھی، لوگوں کی باتوں نے اس بلا کو اور بھی بڑا بنایا تھا، لیکن میں سوچتا تھا کہ زندگی کا حاصل یہ تو نہیں کہ میں کسی آسان منزل کی طرف جاؤں، میں سفارشیں لگا کر ڈگری پاس کروں، میں نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اب کچھ سیکھنا چاہیے۔ وہ نیگیٹیو کمنٹس، وہ تلخ باتیں میں نے پازیٹیو سینس میں لی، اور میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی علمی وسعت بڑھاؤں، کیوں نہ میں اپنی علمی پیاس بجھاؤں۔ تو میں نے اس راہ کا انتخاب کیا۔ پرخار راہ ہے، کٹھن راہ ہے، لیکن چٹان جتنی حوصلوں کے آگے یہ کچھ بھی نہیں۔ فرسٹ لیسن جو میں نے لرن کیا وہ یہ تھا کہ بلا جتنی بھی بڑی ہو، بلا جتنی بھی طاقتور ہو، اگر آپ کے گولز، آپ کی ڈٹرمنیشن اور آپ کی ڈائریکشن ایک طرف ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا حاصل ہے، تو جائیں ان بلاؤں کو سامنا کریں، ان بلاؤں کا بہادری کے ساتھ سامنا کریں، پھر رزلٹ جو بھی آئیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ آپ نے ایفرٹس تو کی نا، آپ نے کچھ کر کے تو دکھایا نا۔ وہ پھر لوگوں کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ میرا بھی کچھ اس طرح سے ایکسپیرینس ہے کہ میں نے بلا کو سامنے رکھ کر اس کا مقابلہ کیا۔ اب آگے جا کر اس بلا کا اور بھی ہمت کے ساتھ، اور بھی حوصلے اور لگن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی
سکت ہے، ہمت ہے مجھ میں، اور انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی چیز اب میرے سامنے بڑی نہیں ہے سوائے اللہ کی اس طاقتور ذات کی۔ یہ فرسٹ لیسن تھا۔ دوسرا لیسن یہ تھا کہ سی ایس ایس کا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے۔ جو میں نے پاسٹ پیپر دیکھے، جو میں نے لوگوں سے سنا، اپنے سینئرز سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے اس اسٹریٹجی کے ساتھ آپ جائیں، لیکن اب سی ایس ایس بھی ہوشیار ہو گیا ہے، سی ایس ایس پیپر بنانے والے بھی ہوشیار ہو گئے ہیں، اور وہ آپ کی ان ڈیپتھ انالیسز، آپ کے آرگومنٹس، آپ کی ڈیپ تھنکنگ، آپ کی ریڈنگ اور آپ کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامیات میں اسٹریٹ فارورڈ کویشچن آتے تھے، اب اس دفعہ آپ پیپر دیکھیں تو آپ کی ان ڈیپتھ انالیسس، آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں بھی اس طرح ہوا۔ ایسے میں وہ جو ایریا جو ہم سب نے تیار کیے تھے اس کے بارے میں کوئی بھی ایسے وہاں پر پیپر پہ موجود نہیں تھا۔ ہاں، وہ پیپر موجود، وہ ٹاپکس وہاں پر موجود تھے جس کے بارے میں ہم جانتے تھے، لیکن وہ ہم سے ان ڈیپتھ انالیسس، وہ ہم سے ہماری تھنکنگ، ہماری انڈرسٹینڈنگ پوچھنا چاہتے تھے۔ اسی طرح سے باقی پیپرز میں یہ کام چلا کہ کچھ رٹائی چیزیں، کچھ پاسٹ پیپر کی چیزیں بھی ریپیٹ ہوئی، لیکن اوورآل جو ٹرینڈ ہے نا وہ کسی اور سمت جا رہا ہے۔ تو جب آپ اس تیاری کے لیے بیٹھیں تو اپنے لیے یہ چیز سامنے رکھیں کہ آپ نے ایک نئی ڈائریکشن میں جانا ہوگا، آپ نے اس اولڈ اسٹریٹجی کو فالو نہیں کرنا ہوگا۔ اب چونکہ نیا ڈیکڈ ہے، 2022، 2023، 2024، اب اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرینڈ تبدیل ہوں گے، اور آپ لوگوں نے بشمول میرے، مجھ سمیت، ہم نے ایک نئے طریقے کے ساتھ، ایک نئے اینگل کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ لیسن نمبر 3، وہ یہ میں نے لرن کیا کہ سی ایس ایس کی جرنی جو ہے نا یہ بڑی خوشگوار ہے۔ جب آپ پیپر وہاں پر حل کرتے ہیں اور اچھی طرح سے حل کرنے کے بعد اٹھتے ہیں نا، تو آپ خود کو ایک کانکرر، ایک کنگ جنہوں نے وکٹری حاصل کی ہوتی ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ آپ ایک کانکرر کے طور پر پیپر سے اٹھتے ہیں، اپنی تلوار کا استعمال کر کے آپ اپنی روح کو تسکین دیتے ہیں۔ تو جب آپ صحیح تیاری کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں اور صحیح طریقے سے آپ یہ 12 پیپر کر لینا، تو آپ کی جو انٹرنل سیٹسفیکشن کے جو لیول ہوتا ہے نا، انبیلیویبل۔ میں نے تو یہ چیز آبزرو کی، اور اللہ کرے آپ بھی یہ چیز آبزرو کریں۔ سیٹسفائی ہوں، اپنے اٹیمپٹ سے سیٹسفائی ہوں، اور انشاءاللہ یہ جرنی اب جاری ہوگی جب تک منزل نہ مل جائے۔ منزل کا دار و مدار تو جو میں نے پری ریکویزٹس بتائے تھے ان پہ ہیں، لیکن جستجو تو ہے نا، اب اس جستجو کو لے کر منزل کی طرف آگے بڑھیں گے۔ بلاؤں سے ڈرنے کی کوئی وہ نہیں ہے ہم میں، ہم بلاؤں کا سامنا کرنا جانتے ہیں۔ تو اب جب ایسے ماحول میں آپ ڈلتے ہیں نا تو آپ میں ہمت آتی ہے، آپ میں لائف کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، آپ کو اپنی زندگی کے حاصل کی، آپ کو زندگی کی اصل منزل اور راہ کی سمجھ آ جاتی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ آ گئی ہے۔ اب آپ یہ سمجھ کس طرح سے لیں گے، آپ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے، اپنی فیلڈ میں یہ ساری چیزیں اپلائی کریں۔ لازم تو نہیں ہے کہ آپ سی ایس ایس کریں، نہیں، کسی اور فیلڈ میں یہ ساری چیزیں آبزرو کریں، یہ ساری چیزیں سیکھیں۔ انشاءاللہ مقدر ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے، قسمت ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو بہادر ہوتے ہیں۔ والسلام۔